السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو تورو کے عظیم عالم دین، مسلح اور سیاست دان مولانا سید گول بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور خدمات سے روشناس کرائیں گے۔ ابتدائی زندگی۔ مولانا سید گول بادشاہ 1915 میں سواریان تورو، ضلع مردان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک پاکباز اور دینی خانوادے سے تھا جو سادات گھرانہ تھا اور اب سیدنا حسین کی نسل سے تھے۔ آپ کے والد سید فضل الرحیم ایک جید عالم تھے، جبکہ والدہ سیدہ حمیدہ بھی علم و فضل میں بلند مرتبہ تھیں۔ تعلیم و تربیت۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی اور گھر پر والدہ نے بھی آپ کو دینی کتابیں پڑھائیں۔ بعد میں مولانا عبد الواحد گڑی کپورہ سے تعلیم حاصل کی اور پھر دارالعلوم دیوبند گئے۔ تقریباً 18 برس وہاں علم دین حاصل کیا اور 1939 میں فراغت پائی۔ اپنے بڑے بڑے علماء سے فیض حاصل کیا، جن میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شمس الحق افغانی اور دیگر اساتذہ شامل تھے۔ فراغت کے بعد تدریس کی اجازت بھی حاصل کی۔ دینی خدمات۔ وطن واپس آ کر مولانا سید گول بادشاہ نے مساجد میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پشتو زبان میں عوام کو پڑھانا شروع کیا۔ اس درس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہوتے اور پورے علاقے میں بیداری کی لہر دوڑ جاتی۔ اب خاص طور پر وراثت کے مسائل پر زور دیتے اور عورتوں کو ان کا شرعی حق دلواتے۔ بڑھئے۔ مولانا صاحب صرف خطیب نہیں بلکہ ملف بھی تھے۔ ان کی اہم تصانیف یہ ہیں: قرآن کا ترجمہ پشتو زبان میں 7ویں پارے تک، اصول حدیث پشتو سے 1381 میں شائع ہوئی، درس قرآن و حدیث منتخب صورتوں اور احادیث کی تشریحات، علمان اسلام بنیادی عقائد اور اسلامی تعلیمات پر کتابچہ، شاہ ولی اللہ کی 40 احادیث کا پشتو ترجمہ، ہفت روزہ اخبار و صداقت پشاور سے جاری کیا جو بعد میں حکومت نے بند کر دیا۔ سیاسی جدوجہد۔ مولانا سید گول بادشاہ نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے سیاست میں حصہ لیا۔ آپ کو صوبائی صدر بھی منتخب کیا گیا اور مولانا مفتی محمود کے خصوصی مشیر رہے جب وہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے۔ سیاسی جدوجہد کے دوران آپ کو کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، برطانوی حکومت اور بعد ازاں پاکستان میں بھی۔ سماجی اصلاحات۔ مولانا سید گول بادشاہ نے ہمیشہ سچائی اور حق گوئی کا ساتھ دیا۔ وہ لوگوں میں بھائی چارہ قائم کرنے اور جھگڑے ختم کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اپنی تقاریر میں وہ برائیوں کے نقصانات اور آخرت کی جواب دہی پر زور دیتے تھے۔ نظریات اور خیالات۔ مولانا سید گول بادشاہ کے خیالات نہایت دور اندیش تھے۔ صوبہ سرحد کا نام بدلنے کی تجویز دی، بعد میں یہی خیبر پختونخوا کہلایا۔ قومی زبان کے طور پر اردو کے نفاذ کے حامی تھے۔ مضبوط مواصلاتی نظام، ڈیم اور روزگار کے مواقع کو ترقی کی بنیاد سمجھتے تھے۔ چھوٹے پیمانے پر سرمایہ کاری کو غربت کے خاتمے کا ذریعہ قرار دیا۔ جاگیردارانہ اور سودی نظام کے سخت مخالف تھے۔ قبائلی علاقوں کو صوبے میں ضم کرنے کے حامی تھے تاکہ پشتون قوم میں اتحاد پیدا ہو۔ اسلامی نظام معیشت اور شریعت کے نفاذ کو ملک کے مسائل کا واحد حل قرار دیتے تھے۔ وفات۔ مولانا سید گول بادشاہ 10 جولائی 1973 کو 58 سال کی عمر میں خالن حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا جنازہ مولانا غلام غوث ہزاروی نے پڑھایا اور آپ کو اپنے جد امجد حضرت محمد حلیم المعروف بن بابا تورو کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔